چین میں زلزلہ، 100 سے زیادہ افراد ہلاک، 500 سے زیادہ زخمی۔ توقع ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والی بات چیت یرغمالیوں کی رہائی کا سبب ہوگی، جان کربی۔ بحری جہازوں پر حوثی گروپ کے حملے، مال بردار کمپنیاں راستہ بدلنے پر مجبور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ شمال مغربی چین میں آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے سے کم از کم 127 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ منگل کی دوپہر تک صوبے گانگسو میں کم از کم 113 افراد کی موت اور 530 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے رپورٹ کیا کہ پڑوسی صوبے شنگھائی کے شہر ہیڈونگ میں مزید 13 افراد ہلاک، 182 زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ CCTV کے مطابق زلزلے نے 1,55,000 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور مکین جانے بچانے کے لیے منجمد گلیوں میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ امید کر رہی ہے کہ دوبارہ شروع ہونے والی بات چیت سے عارضی جنگ بندی اور امداد کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی کا ایک اور دور ممکن ہوگا۔ We continue to work this very, very hard and literally every day, and that includes, of course, the discussions that Jake had when he was out in the region. کربی نے امریکہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہان اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان یرغمالیوں کے بارے میں بات چیت حالیہ دنوں میں دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ حماس نے بالواسطہ بات چیت میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں۔ جان کربی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک اور معاہدہ کرنے کے قریب ہیں۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کے حوثی گروپ کے حملے نہر سوئز سے بچنے کے لیے مال بردار کمپنیوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایران سے منسلک حوثیوں نے کہا کہ یہ حملے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کا جواب ہے۔ یہ صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں مشترکہ گشت کرنے اور ایک کثیر قومی آپریشن شروع کرنے کا باعث بنی ہے۔ اسرائیل کے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا کہ کسی بھی گروپ یا ریاست کو امریکہ کے عزم کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ دوسری جانب حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ایک نئی بحری حفاظتی فورس کے اعلان کے باوجود بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے نہیں روکیں گے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں گروپ کے ایک سینئر اہلکار محمد الجنتی نے کہا کہ اگر امریکہ پوری دنیا کو متحرک کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی ہماری فوجی کارروائیاں نہیں رکیں گی، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیاں دینا پڑیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے منگل کو کہا کہ فرانس اور برطانیہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو شکست ہو۔ کیمرون نے فرانسیسی ہم منصب کیتھرین کولونا کے ساتھ پیرس میں بات چیت کے بعد کہا کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کے کٹر حامی رہے ہیں اور ہم یوکرین کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے روس پر عائد کردہ نئی پابندیاں جنگ کے دوران ان کے ملک کی مدد کریں گی۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ بلاک کی جانب سے متعارف کرایا گیا پابندیوں کا یہ 12واں سیٹ ہے جو روسی ہیروں کی درآمد پر پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر درآمدی اور برآمدی پابندیاں اور اس سلسلے میں موجود خامیوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے گورنر نے ایک نئے قانونی مسودے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت پولیس غیر قانونی طور پر امریکی سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن کو گرفتار کر سکے گی۔ نئے قانون کا اطلاق مارچ سے ہوگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ تارکین وطن سے متعلق 2010 میں ریاست ایریزونا میں نافذ کیے جانے والے قانون کے بعد کسی بھی ریاست میں تارکین وطن کے حوالے سے پولیس کو دیے جانے والے اختیارات میں یہ انتہائی اقدام ہے۔ جب کسی بھی شخص کو حراست میں لے لیا جائے گا اور وہ ٹیکساس کے جج کے سامنے تسلیم کر لے گا کہ وہ امریکہ چھوڑ رہا ہے تو اسے ملک سے جانے دیا جائے گا یا اس شخص کے خلاف امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ وہ تارکین وطن جو احکامات کی پابندی نہیں کریں گے ان کے خلاف مزید سخت الزامات کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔